بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ اس وقت عملیات اینڈ کوٹس آفیشیل چینل دیکھ رہے ہیں اور یہ ویڈیو آپ اس چینل پر ملاحظہ دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنا ہو تو زیادہ سے زیادہ گاجر کھائیں۔ پھولوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے۔ کھانا ٹھیک طرح ہضم نہیں ہوتا اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، روزانہ 5 دانے پستہ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر جسم کے اعضاء جیسے پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی سونے لگے تو یہ موت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ صابن کے ریپر کو پھینکیں نہیں بلکہ اپنے جوتوں کے ریک میں رکھیں اور گھر کو جوتوں اور موزوں کی بدبو سے محفوظ رکھیں۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو تو جوان رہتا ہے۔ اگر آپ کا رنگ سانولا ہے تو آپ کے لیے عرق گلاب بہت فائدہ مند ہے۔ کالی مرچ پٹھوں کی کمزوری دور کر دیتی ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ فارغ رہنے والے انسان کی جلد بہت جلدی ڈھل جاتی ہے۔ دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پینے سے آپ کا پیٹ کبھی بھی باہر نہیں نکلے گا۔ ناظرین کرام، رات کو چائے پی کر نہیں سونا چاہیے، اس سے پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ عملیات اینڈ کوٹس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں اور ویڈیو پیاری لگنے کی صورت میں آپ کو چاہیے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیں۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں پیاز کا استعمال ضرور کریں۔ نمک اور لہسن دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگائیں۔ دانت دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گے۔ نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی چلا گیا ہو اسی طرح اسے جھکا دیں، پانی کان سے نکل جائے گا۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھی لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے پی لو۔ کم از کم 40 دن تک ضرور پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرو، تمہارے گردے 80 سال خراب نہیں ہو پائیں گے۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ ملا کر چہرے پر لگائیں۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے قد بڑھتا ہے۔
کانوں میں میل بڑھ جائے تو سرسوں کا تیل کانوں میں ڈالو اور کچھ دیر الٹا چل لو، میل نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کو لیکوریا کی پرابلم ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھا لیا کریں۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ مولی کا رس نکال کر پینے سے پتھری بننا، کچھ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنی ہے تو کلونجی پانی میں ابال کر پلائیں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلا صاف ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے جسم موٹا ہوتا ہے، پھول جاتا ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ناظرین، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جائیں تو رات کو ایک گلاس پانی میں لال کشمش دانے ڈالیں اور اس کے اندر جو پانی بچا ہو وہ پی لیں۔ ناظرین کرام، تقریباً 1 ماہ یہ ٹوٹکا ضرور آزمائیں۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پی لو اور زیتون کا تیل سے چہرے پر مساج کرو۔ ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو اس وقت عملیات اینڈ کوڈز آفیشیل چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا آرام کرنے والا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا، نیند اتنی ہی اچھی آئے گی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کے دوران جلن محسوس ہو تو پہلے تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیں۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، جو شخص تیزی سے روٹی کھاتی ہیں ان میں معدے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت کو اچھی طریقے سے صاف کریں تو پھر دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے اور نہ ہی ڈھیلے ہوں گے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا، ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ جو رات کو بکری دودھ پیتی ہیں وہ اگلے دن جتنا چاہیں کام کریں، تھکیں گے نہیں۔ ناظرین، ماں اور بچوں کی بہترین محبت چھاتی کا دودھ پلانے سے شروع ہوتی ہے۔ جو خواتین بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لیں، دودھ بڑھ جائے گا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو مفید لگی ہوگی۔ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ آگے بھی ہماری ویڈیو کو مکمل ملاحظہ کریں گے اور اس سے بھی بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔
تو اس طرح کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے اور بھی دینی مسائل، شرعی مسائل، نماز کے مسائل اور اسلامک واقعات، گھریلو ٹوٹکے دیکھنے جاننے کے لیے ہمارے عملیات کورس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ضرور سپورٹ کریں گے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ میں آپ سے بہت امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے بالکل سپورٹ بھی ضرور کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس چینل کی دعوت دیں گے۔ جس کی پلکیں گھنی ہوں وہ دماغ کے تیز ہوتی ہیں۔ زیادہ کالے کپڑے پہننے سے وہم کی بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ جو کھانے کے فوراً بعد سونے کے عادی ہوں وہ شخص جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کی تیل کی مالش کر کے سونے سے جسم چست رہتا ہے اور نظر تیز رہتی ہے۔ ناظرین، جو سیب کا رس پیتا ہے اس کو گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ تل کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ اسٹرابری کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچاتی ہے۔ جو کا دلیا بنا کر کھا لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو انہیں اخروٹ کھلائیں۔ نہار میں کھجور کے اوپر شہد لگا کر کھانے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ رات کو ہمیشہ کم کھانا کھائیں اور رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے بھی پرہیز کریں۔ ایلو ویرا کا پانی گرم کر کے سر پر لگاؤ، سر کا درد اتر جائے گا۔ اگر سانولے رنگ سے پریشان ہیں اور گورے ہونا چاہتے ہیں تو ہلدی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر چہرے پر لیپ کریں۔ بہت جلد نرم جلد اور رنگ گورا ہو جائے گا۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور پڑ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، زیادہ نمک والی چیز نہ صرف آپ کے جسم کو پھلاتی ہے بلکہ جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ زیادہ نمک والی چیزوں سے پرہیز کیا کریں گے۔ میرے لوگ زیادہ قابل اعتبار اور زیادہ ہوشیار بھی ہوتے ہیں۔ زیادہ خوبصورت لوگ ناظرین اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ جو تیز بولیں وہ دولت کے بھوکے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی عادت بندے کو جلد موٹا کر دیتی ہے۔ اگر آپ بہت پتلی ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھایا کرو، آپ کا وزن بڑھنے لگے گا۔ ناظرین، کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرو، آپ کے رزق میں برکت پیدا ہوگی، انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ ایک پورا انار کھا لینے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایسا مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس میں یہ 3 عادات پائی جائیں۔ ناظرین کرام، وہ 3 عادات کون سی ہیں ضرور سماعت کریں۔ غیر ذمہ دار، کم سن اور قوت برداشت نہ ہونا۔ غصے کے دوران انسان کا چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے
کہ غصے میں دل تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کر لیا کریں، فوری قبض دور ہو جائے گی۔ آنکھ میں دانہ نکلے تو ماش کی دال کا استعمال کرو۔ ناظرین کرام، اس سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے عملیات کورس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ ناظرین کرام، آپ کا لائک ہماری حوصلہ افزائی بڑھانے میں مدد دے گی۔ ناظرین، بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے چند قطرے روغن بادام کے دودھ میں ڈال کر پی لو۔ ایسا کرنے سے چند دنوں میں بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے، سفید بال بھی کالے ہو جائیں گے۔ زیادہ اور مسلسل اجوائن کے استعمال سے جگر کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ مرد کی مردانگی کم ہونے لگے تو لونگ کا پانی پلاؤ۔ ہونٹ کالی ہوں تو توری کا حلوہ کھا لو۔ جن کو دل کے امراض ہوں وہ آلو بخارا کھائے۔ نہار میں اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لو، دل کے امراض میں بہت مفید ہے۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ زیادہ آم کا جوس پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر جڑواں بچوں کی خواہش ہے تو کیلے کا ملک شیک پی لیا کریں۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لو۔ آڑو اور دہی اکٹھے کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ گھر میں جو چیزیں لکڑی کی بنی ہوں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں۔ امرود سوتے وقت کھا لو، ڈپریشن کم ہوگا۔ مستری کے بعد عورت کو تھوڑا سا گڑ کھلائیں، جلدی حمل ہو جائے گا۔ ناخن دانتوں سے کاٹو گے تو دماغ کمزور ہوگا۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگے تو موم بتی کا موم اپنی ایڑیوں پر لگا لو، صاف ہوگی۔ ساگ کے اندر یخنی ڈال کر کھا لو، رات کو بار بار پیشاب آنا رک جائے گا۔ 10 دانے کشمش کے لے لیں، 1 گلاس دودھ اور 1 چمچ شہد کا اور آدھا چمچ خسخاس کا، ان سب کو دودھ میں اچھی طرح پکائیں اور عمل کرنے سے پہلے دودھ کو پی لیں۔ یقین کرو تھک جاؤ گے پر قلعہ فارغ نہ ہو پائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیند بہتر سے بہتر ہو تو دودھ میں تخم ملنگا ڈال کر پی لیا کرو۔ زعفران استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے، جگر کی اصلاح بھی ہوتی ہے، ساتھ میں
ناظرین کرام، اب میں بالکل مطمئن ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، معلومات بھی بہت زیادہ حاصل کر لی ہوگی۔ تو اس خوشی میں ہمارے عملیات کورس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ آپ کا کمنٹ ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں بھنے ہوئے چنے کھانے سے بڑا ہوا کولیسٹرول گھٹ جاتا ہے اور جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے۔ جسم میں آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے اور فائبر و پروٹین بہتر ہو جاتی ہے۔ سعادت مند وہ ہے جو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان بند رکھے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے تو خون صاف ہو جائے گا، کینسر جیسی بیماری دور ہو جائے گی، جسم سے ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی، سر کی خشکی ختم ہوگی، تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگیں گی۔ میتھی کے پتے بیرونی سوجن دور کرنے کے علاوہ جلی ہوئی جلد کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سب سے آخر میں ایک گزارش کی جاتی ہے کہ اللہ کا ورد ضرور کریں یاد الہی کے لیے، اور باجماعت 5 وقت نماز ادا کریں۔ میں اپنی پیاری بہنوں سے گزارش کروں گا کہ گھر میں نماز کو وقت پر ادا کریں، نماز کے اندر کوئی کمی اور سستی نہ کریں۔ نماز ہی وہ ہے جو قیامت والے دن سب سے پہلا ہم حساب دیں گے۔ نماز کے بارے میں پوچھ گچھ سب سے پہلے ہوگی۔ امید ہے ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور نماز کو بھی ادا کریں گے، بالخصوص قرآن کی تلاوت